بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ مل کر درود پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ محترم ناظرین اکرام، درود شریف کی توفیق کا مل جانا سب سے بڑے کرم کا یہ فیصلہ ہے اور بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ آج کی ویڈیو انشاءاللہ تعالی آپ کی ایمان کو تازہ کر دے گی۔ دیکھیں، درود شریف پڑھنے کی توفیق کا مل جانا یہ بڑے ہی کرم کے فیصلے ہیں، اور یہ فیصلہ عرش بری پر ہوتا ہے آپ کے لیے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے فلاں شخص یا فلاں بندے نے یا فلاں بندی نے میرے حبیب کا ذکر کریں گے۔ یہ فیصلہ اللہ رب العزت کی مرضی سے ہوتا ہے، اور یہ بڑے کرم کے فیصلے ہیں، اور سمجھے تو یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اور اس سے بڑی بختوری کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے کہ آپ کو درود شریف پڑھنے کی اگر توفیق مل گئی ہے۔ دیکھیں، جو لوگ درود پاک سے محبت کرتے ہیں، درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگی کے اندر شامل کیے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ جو کرم کا فیصلہ ہوا ہے، یہ جو نصیب کی بات ہوئی ہے، یہ عرش بری پر فیصلہ ہوا ہے آپ کے نام کا، کہ آپ نے اللہ کے حبیب کا ذکر کرنا ہے۔ اور ذکر کیا ہے؟ درود پاک پڑھنا، اس کے نبی پر درود بھیجنا۔ تو جب اللہ نے آپ کو اپنے لیے خاص کر لیا، اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیا، اور جسے پھر اللہ رب العزت کچھ نوازنا چاہتا ہو، جب اللہ پاک اس شخص کے لیے بلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہو، تو جب اللہ پاک یہ ارادہ کر لے، خیر کا ارادہ کر لے اپنے اس بندے کے لیے، تو پھر اسے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو بھی توفیق ملی ہوئی ہے تو آپ کو تو ہر حال میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر گزاری کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑے کرم کے فیصلے ہیں۔ یہ عرش بری پر ہوتا ہے فیصلہ کہ فلاں بندے نے یا فلاں بندی نے میرے محبوب کا ذکر کرنا ہے، اور بڑے نصیب کی بات ہے، اور اس سے بڑا نصیب ہی کوئی نہیں ہے کہ کائنات کے اندر آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ اپنے اندر جھانک کر تو دیکھیے گا، اللہ پاک نے اگر آپ کو توفیق عطا فرما رکھی ہے درود پاک پڑھنے کی، تو یہ تو بہت بڑا کرم کا فیصلہ ہوا آپ کے بارے میں۔ تو اس چیز کو لے کر اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کیا کریں۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ذکر کے لیے آپ کو چنا، آپ کو توفیق ملی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب اللہ پاک چاہتا ہو کسی بندے کو اپنی رحمت کے لیے خاص کرنا، اپنی محبت کے لیے خاص کرنا، تو اس کو پھر اپنے حبیب کا ذکر عطا کر دیتا ہے، اسے پھر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ اور ایک اور بڑے اہم اور راز کی بات اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو وہ یہ کہ اگر درود پاک کی آپ لوگ کثرت کرتے ہیں، بلا ناغہ پڑھتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں، تو ایک کام ضرور کیجئے گا، وہ یہ کہ اللہ پاک سے درود شریف کی اس توفیق کے مل جانے پر استقامت کی دعا ضرور کیجئے گا کہ یا اللہ پاک، تو نے جو یہ خاص اپنی مہربانی سے، اپنے فضل اور کرم سے درود پاک پڑھنے کی جو ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، اس کے لیے ہمیں استقامت بھی عطا کرنا، ہمیں مستقل مزاجی بھی عطا کرنا، تاکہ آپ اس عبادت کو اپنی زندگی کے اندر روزانہ کی بنیاد پر مستقل مزاجی کے ساتھ شامل کیے رکھیں۔ یہ دعا ضرور مانگا کریں
کیونکہ جب درود پاک پڑھنے کی توفیق مل گئی اور اللہ کرے کہ یہ توفیق ہمیشہ قائم بھی رہے، اس توفیق کے قائم رہنے کے لیے یہ بھی دعا لازمی کیا کرے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں، اور جسے پھر اللہ پاک چاہے کہ میں اسے اپنی محبت کے لیے خاص کروں اور اپنے محبوب کی محبت کے لیے خاص کروں، تو پھر اسی کو تو وہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اور جس کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو گئی تو اس سے بڑے نصیب کی بات ہی کیا ہو سکتی ہے۔ باحثیت مسلمان ہمارے لیے، اور ایک اور بھی بات میں اگر آپ کے ساتھ بیان کروں کہ آپ چاہ کر بھی کسی کے دل میں اپنے لیے محبت اور الفت نہیں ڈال سکتے جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے۔ یہ خالق کائنات کی مرضی سے ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے، جس طرح سے چاہے، جس کے لیے چاہے اس کے دل میں محبت اور الفت ڈال دے۔ اور اگر آپ کے دل میں وہ اپنے محبوب کی محبت ڈال دے تو پھر سمجھے کہ آپ کی بختواری کا پھر آپ اندازہ لگا لے، اپنے بختوں کا اندازہ لگا لے، تو یہ بڑے کرم کے فیصلے ہیں اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اگر درود شریف پڑھنے کی توفیق مل گئی تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنی محبت کے لیے چنا، اپنے قرب کے لیے چنا، اور پھر تحفے میں آپ کو اپنے محبوب کی محبت عطا کی اور اپنے محبوب کا ذکر عطا کیا اور درود پاک پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ساتھ۔ تو اس تمام سنہریوں کو دیکھتے ہوئے پھر اس کی استقامت کی دعا ضرور کیجئے گا کہ یا اللہ پاک کہ اگر تم نے ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو پھر ہمیں استقامت بھی عطا کر، ہمیں مستقل مزاجی بھی عطا کر اس عبادت میں، خاص طور پر درود پاک پڑھنے میں۔ تو روزانہ کی بنیاد پر درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں، لازم کر لیں۔ بے شک تھوڑی تعداد میں پڑھ لیا کریں لیکن روزانہ پڑھا کریں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر لگوایا کریں۔ یہ آپ کی محبت کا اظہار ہے، اور وہ محبت جو اللہ پاک نے اپنی مرضی سے آپ کے دل میں اپنے محبوب کی ڈالی، اور جو یہ محبت نصیب ہو جائے آپ کو تو اس سے بڑی بات کیا ہے۔ ہمیں اور کائنات کے اندر چاہیے کیا، ہمیں حضور کی محبت نصیب ہو جائے، اور حضور کی محبت کے صدقے میں پھر ہمیں درود شریف کے ذکر کی توفیق مل جائے تو اس سے بڑی کائنات کے اندر خوش بختی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک سے توفیق بھی مانگا کریں اور اس توفیق کی استقامت بھی دعا کیا کریں، اور اس توفیق کی استقامت کی بھی دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو توفیق بھی عطا فرمائے گا، توفیق عطا فرما بھی رکھی ہے، اور استقامت بھی عطا کرے گا۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہم کو درود شریف پڑھنے پڑھوانے، لکھنے لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنا دے۔ اے میرے اللہ ہم کو درود شریف کی دعوت دینے والا بنا دے۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں اے میرے اللہ ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ جو پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جن ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، بزرگوں نے، بھائیوں نے، بچوں نے دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے میرے اللہ ہم کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔